نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال في موضع آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج 16واں روزہ ہے، یعنی اس مہینے کی 16 تاریخ ہے. اس مہینے کے فضائل اور برکات بے پناہ اور بے شمار ہیں، جیسا کہ پہلے بیان بھی ہوئے. اس مہینے کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ایک خاصیت اس مہینے کے خاص دنوں کی یعنی آخری 10 دنوں کی ہے. ان 10 دنوں کے اندر ایک خاص عمل کیا جاتا ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اس لیے اعتکاف کے متعلق قرآن اور حدیث میں جو فضیلتیں اور جو اہمیتیں آئی ہیں، آج مختصراً ان پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے، سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف کے لغوی معنی آتے ہیں جمع رہنا، ایک حالت پر رکے رہنا یا خود کو روک لینا، بند کر لینا. گویا کہ بندش کا معنی اعتکاف میں پایا جاتا ہے. شریعت میں اعتکاف کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں عبادت کی نیت سے روزے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے آخری عشرے میں عبادت کی نیت سے روزے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے رہنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا قرب اور اپنی بندگی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری عبادتیں دی ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف امت محمدیہ کی خاصیت ہیں، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دی ہیں. جس طرح روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ بھی پچھلی امتوں کو دیا گیا تھا، اسی طریقے پر ایسی ہی عبادت اعتکاف کی بھی ہے کہ یہ پچھلی امتوں کو بھی دی گئی تھی. چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نمازیوں کے لیے. 3 عبادتوں کا ذکر فرمایا. ایک عبادت تو خاصیت ہے اسی گھر کی، اسی بیت اللہ کی جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے طواف صرف بیت اللہ کا جائز ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی عمارت کا طواف کرنا عبادت کی نیت سے جائز نہیں، حرام ہے، ایمان سے بھی خارج ہونے کا اندیشہ ہے. اس طواف صرف اسی عبادت کا خاص ہے. باقی اعتکاف اور اسی طریقے پر نماز، اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو جس میں 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو. اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو
پاک بنایا تیمم یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ بہرحال تو اعتکاف کا عہد جہاں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے طواف کا عہد لیا، گویا کہ طواف کی عبادت بھی پچھلی امتوں پر تھی، جہاں نماز یہ بھی پچھلی امتوں پر تھی، تو اعتکاف کا بھی تذکرہ کہ پچھلی امتوں کو بھی یہ عبادت دی گئی تھی۔ جہاں اعتکاف اتنی بڑی عبادت کہ حج اور عمرے کے اندر کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کا چکر جو کہ صرف خاصیت اسی بیت اللہ کی ہے، اور جہاں وہ نماز جیسی عبادت کہ جس کی جو کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل، ان دونوں عبادتوں کے ساتھ ساتھ جس عبادت کا تذکرہ ہو وہ اعتکاف ہے۔ خود فضیلت اس کی ثابت ہوتی ہے کہ کیسی اہم عبادتوں کے ساتھ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں سے اس کا عہد لیا کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے ان کے لیے، اور پچھلی امتوں کو بھی یہ عبادت دی۔ تو گویا کہ یہ اعتکاف ان عبادتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ اور اسی طریقے پر قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جس طرح بہت ساری چیزیں روزے میں ناجائز ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے لغو اور فضول باتیں، خواہشات کی باتیں، اس طرح کی حرکتیں، تو یہی حکم دیا گیا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھو۔ تو گویا کہ ایسی عبادت جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ ہے اور مختلف پیرایوں کو بدل کر اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ یہ تو قرآن کریم سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب سے اعتکاف کا حکم نازل ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس عبادت کو نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی سے اعتکاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ کرنے والوں پر کوئی نکیر نہیں کی، ان کے لیے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، اس لیے حکم یہ بھی ہے کہ اگر یہ علی الکفایہ ہے کہ اگر پوری بستی میں سے کوئی چند آدمی بھی کر لیں گے تو یہ سنت تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اس اعتکاف کو نہ کرے تو پوری بستی والے، پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ دراصل اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف تو واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسرا اعتکاف نفل ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ یا تو آدمی منت مان لے، جیسے بہت ساری چیزوں کی منت مانی جاتی ہے کہ مثال کے طور سے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ واجب اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے جو کہ سنت کے اعتکاف کے لیے ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ سے پاک ہو۔ اسی طریقے پر ایک چیز شرط ہے کہ روزے سے بھی ہو، واجب اعتکاف بھی ادا کرے گا تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور چونکہ روزہ تھوڑی بہت دیر کے لیے نہیں ہوتا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اگر کسی نے واجب اعتکاف میں ٹائم اور وقت کا ذکر نہیں کیا تب بھی 1 دن کا اعتکاف واجب ہوتا ہے کم از کم، اور اگر اس نے دنوں کا ذکر کیا 2 دن 3 دن تو اتنے ہی دنوں کا اعتکاف کرے گا، ساتھ میں روزہ بھی رکھے گا۔ ایک اعتکاف واجب یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کا اعتکاف کر رہا تھا، کسی وجہ سے وہ اعتکاف توڑنا پڑ گیا، اس نے اعتکاف توڑ دیا، اس کا اعتکاف ساقط ہو گیا، بعد میں اس میں 1 دن کی قضا لازم ہوتی ہے، تو بعد میں 1 دن کی قضا کرے گا روزے کے ساتھ اور ان تمام شرطوں کے ساتھ جو کہ اعتکاف کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف واجب ہے یا تو منت کی وجہ سے یا رمضان المبارک کا اعتکاف توڑنے کی وجہ سے، یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے جو کہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے آخر 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ پورے مہینے کا آدمی اعتکاف کرے
اس کی فضیلت اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم 10 دنوں کا، جو کہ رمضان کے آخری 10 دن ہوں، ان کا اعتکاف تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے، اور نفل اعتکاف کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ کوئی وقت اور لمٹ ہے۔ آدمی جتنی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہوا، مسجد میں آیا، نفل اعتکاف کی نیت کر لی، یہ اس کا نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب یہ مسجد سے باہر نکلے گا تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا اعتکاف پورا ہو گیا، اتنی ہی دیر کا تھا، یہ نفل اعتکاف ہے۔ اصل جو ذکر کرنا ہے وہ ہے سنت مؤکدہ اعتکاف، جو کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں آخر عشرے میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، جیسا کہ دوسری عبادتیں نماز روزہ وغیرہ ان کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، یہ بالغ بھی ہو، نابالغ ناسمجھ بچہ اعتکاف کرے تو اس کے اعتکاف کا اعتبار نہیں، چونکہ وہ عبادت کا مکلف ہی نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ اگر یہ بالکل ناسمجھ ہے، اسے دین دنیا کا کوئی خبر نہیں، کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کے اعتکاف کا بھی اعتبار نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کرے۔ اگر کوئی آدمی آخر 10 دنوں میں مسجد میں ٹھہرا رہا لیکن اعتکاف کی نیت نہیں تھی، اس کا اعتکاف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ اعتکاف کی نیت شرط ہے۔ 20واں روزہ جس دن شام کو ہو، افطار ہونے سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے کسی ایک کونے میں ٹھہر جائے۔ مسجد میں ٹھہرنا شرط ہے، کسی بھی ایک جگہ بیٹھے تو یہ اتنی نیت اس کے لیے کر لینا ضروری ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سنت اعتکاف کر رہا ہوں۔ اسی طریقے پر ایک شرط ہے کہ یہ حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی اس کے ذمے میں غسل فرض نہ ہو۔ اگر یہ مرد ہے تو ناپاک جنوبی نہ ہو، یعنی احتلام وغیرہ سے نہ ہو گیا ہو تو غسل کر لیا ہو، اور اگر عورت ہے تو یہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، ماہواری وغیرہ سے پاک ہو۔ اگر اس ناپاکی کی حالت میں ہو تو بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر معتکف کو یہ ضرورت پیش آ جائے تو اس کا حکم الگ ہے کہ وہ یہ ضرورت ہے، وہ اس ضرورت کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے غسل کرنے کے لیے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف صحیح ہوگا کہ جس مسجد میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، اور اگر کسی مسجد میں جماعت نہیں ہوتی، ایک آدھ آدمی آتا اتفاق سے اکیلے پڑھنی پڑتی ہے، یا کسی مسجد میں 3 وقت یا 4 وقت کی جماعت ہوتی ہے، تو ایسی مسجد میں بھی اعتکاف درست نہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے یہ روزے سے بھی ہو۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ یہ چند شرطیں ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ چونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت جس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، لہٰذا اس کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں، یہ شرائط اسی اعتکاف کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ہر سال کیا کرتے تھے۔ ایک سال چھوٹ گیا تو آئندہ سال ان 10 دنوں کا اعتکاف بھی ملا کر 20 دنوں کا کیا۔ ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کی تمام ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو گویا کہ ایسی عبادت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہو، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس اعتکاف کو گھر میں کیا ہو، تو گویا کہ یہ بڑی اہمیت والی عبادت ہے۔ اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف شرط ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف ضروری ہے۔ اعتکاف میں عورتیں گھر کے کوئی بھی ایک کمرہ متعین کر لیں، اور اس میں بھی افضل یہ ہے اس کا بھی کوئی ایک کونا، جیسے مسجد میں اعتکاف کرنے والا متعین کرتا ہے، وہ بھی اپنا ایک کونا متعین کر لیں، اور بغیر ضرورت شرعیہ یا بغیر ضرورت طبعیہ کے وہاں سے نہ نکلیں۔ ضرورت طبعیہ تو یہ ہے آدمی کو پاخانے پیشاب استنجے کی حاجت ہوتی ہے یا غسل کی حاجت ہو گئی، یہ اس کی طبعی ضرورت ہے، اس کے لیے آ سکتا ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے، مثال کے طور پر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جس مسجد میں 5 وقتہ نماز تو ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن جمعہ نہیں ہوتا،
اور کسی دوسری مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو یہ اعتکاف کرنے والا جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد میں جا سکتا ہے، یہ شرعی ضرورت ہے، اور وہاں جمعہ پڑھتے ہی فوراً اپنی مسجد میں آ جائے۔ اس کے علاوہ مسجد سے اگر بلا وجہ کے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اپنا کوئی ضروری کام مسجد میں بیٹھے ہوئے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر خرید و فروخت بھی کرنی پڑے تو مسجد میں سامان کو حاضر کیے بغیر، جیسے آج کے دور میں فون پر بھی کر سکتا ہے کوئی ضروری ہو، یہ سامان باہر ہو اور یہ وہاں سے اس کو خرید فروخت کر سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن مسجد میں سامان کو حاضر نہ کرے، اور مسجد سے کہ بغیر کسی عذر کے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہی حال عورت کے اعتکاف کا ہے جب وہ گھر کے اندر اعتکاف کرے، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارے، البتہ اگر گھر کا کوئی کام کرنا پڑے، سبزی کاٹنا ہے، سلائی ترپائی کرنا ہے، تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بھی عورت یہ کام کر سکتی ہے، وہاں سے نہ نکلے، یہ اعتکاف ہے۔ اب یہ ایسی عبادت ہے، اس کے ایسے فائدے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ وہ فائدے اعتکاف کے علاوہ کسی اور عبادت میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں سے تعجب کرتا ہوں کہ وہ مستحبات اور نوافل میں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سنت مؤکدہ اعتکاف پر لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا، اور جس کے اتنے فائدے ہیں جو کہ دوسری عبادتوں میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ مجھے تعجب ہے کہ لوگ اس عبادت کو سستی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے 10 فائدے لکھے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے شب قدر کو تلاش کرنا اور اس کو پا لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے اعتکاف کرنے والا اگر سو بھی رہا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا سونا عبادت میں شامل ہے، اور اگر یہ عبادت کرتا ہے جو کہ اس کا مقصد ہے عبادت کرنا، یہ تنہائی کے اندر کر ہی کیا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت ہی کرے گا، یہ عبادت کر رہا ہے۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، تو گویا کہ جب اس آخری عشرے میں اعتکاف میں رہے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، تو اس کے لیے تلاش کرنا اور اس کو پا لینا بڑا آسان ہوگا۔ اگر اعتکاف میں اس کو وہ شب قدر مل گئی، اعتکاف کا ثواب الگ اور شب قدر کی فضیلت الگ، کہ جس کا ثواب قرآن کریم سے ثابت ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، یہ معتکف کو بڑی آسانی سے بغیر کسی مشقت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلا فائدہ معتکف کو حاصل ہوتا ہے کہ شب قدر کو پا لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اور شب قدر پالی تو اس کے تمام فائدے اس کو بغیر کسی مشقت کے حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے تہجد پڑھنا، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، مثال کے طور پر تلاوت وغیرہ کرنا، یہ عبادتیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت اس کو حاصل، راتوں کو جاگنے والوں کی فہرست میں اس کا نام آتا ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک جن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ راتوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، تلاوت کرنے والوں میں اس کا نام ہوتا ہے، اس کی فضیلت بھی اللہ کے یہاں بہت اعلیٰ ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو آسانی سے یہ فضیلت اور یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چونکہ وہ باہر جا ہی نہیں رہا، اسے باہر کے حالات کا علم نہیں، اگر ضرورت سے نکلا بھی ہے تو بڑی جلدی رہتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے، اس کا دل اپنی مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور اعتکاف کرنے والے کا ہر وقت اٹکا ہوا ہے، تو اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن اس کا شمار ان لوگوں کی فہرست میں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ فضیلت بھی اس کو اعتکاف کے ذریعے آسانی سے حاصل ہو جائے گی، چونکہ اس کا دل جب تک اعتکاف میں رہے گا مسجد میں ہی اٹکا ہوا رہے گا، تو اس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا دنیا سے یکسو اور الگ تھلگ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ زاہدوں کی صفت ہے
کہ جن کی فضیلتیں احادیث میں بہت زیادہ آئی ہیں، کہ جو کہ دنیا سے بے رغبت لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اب اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در پر آ گیا، تو اس کا شمار زاہدین میں ہوتا ہے۔ زاہدین کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اس کو یہ مقام و مرتبہ صرف اعتکاف کرنے کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے پاس زیادہ موقع خلوت اور تنہائی کا رہتا ہے۔ لوگ نماز پڑھنے آئے، جماعت کا وقت ہوا تو لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر شریک ہوا، باقی اپنا ایک کونے کے اندر تنہائی میں ہے۔ اس کے پاس توبہ کرنے کے اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کے بے شمار موقع ہیں، بلکہ موقع ہی موقع ہے۔ اور تنہائی کی عبادت اللہ کو بہت پسند، نوافل عبادت اللہ کو توبہ میں کر کے اپنے گناہوں پر آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند، اور اس کے مواقع، اس کا موقع اعتکاف کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسی عبادت یہ کر رہا ہے جس کے ذریعے سے توبہ کی توفیق مل رہی ہے، گناہوں پر آنسو بہانے کی اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا موقع مل رہا ہے، جبکہ ان چیزوں کا مقام، توبہ کرنے والوں کا مقام، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے والوں کا مقام اللہ کے یہاں بڑا اونچا ہے۔ یہ فضیلت اس کو اعتکاف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا فضول باتوں سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ اپنی نفسانی خواہشات سے بھی رکا ہوا ہے، اور کسی سے فضول باتیں ہوتی بھی نہیں، ضروری بات ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو پوچھ لیا، نمازی میں کسی سے دعا سلام ہوئی ہو گئی، ورنہ فضول چیزوں سے بچا ہوا ہے۔ اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والا یہ زاہد اور ولیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے والا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ یہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے صرف اعتکاف کر لینے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے بہت ساری جائز اور پسندیدہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اعتکاف کے علاوہ یہ کر سکتا تھا۔ کھانا پینا، ضرورت کے لیے کہیں بھی جانا، بیوی سے ملنا، اگرچہ روزے کی حالت میں تو ناجائز تھا لیکن افطار کے بعد جائز تھا، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر دن میں روزے کی وجہ سے اور رات میں بالخصوص اعتکاف کی وجہ سے چھوڑے رکھا، تو اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اس نے چھوڑ کر رکھی، تو اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا موقع ملتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والا بن جائے، اور دنیا سے بے رغبتی جس کے دل میں پیدا آ جائے اسے کہا جاتا ہے غنا کی صفت اسے حاصل ہو گئی، اور جسے غنا کی صفت حاصل ہو جائے وہ متقی اور ولی ہے، جسے غنا اور دنیا سے زہد اور بے رغبتی حاصل ہو جائے۔ یہ صفت دنیا سے بے رغبتی کی جائز چیزوں کو چھوڑ کر یہ بھی اعتکاف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کر رہا ہے تو یقیناً اس کے دل کی اصلاح کرنے کا موقع ہوتا ہے، آخرت کی فکر کرنے کا موقع اس کے پاس ہوتا ہے، اور اصل چیز تو دل ہی ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اصل دل ہی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ عبادت میں بھی آدمی خشوع اور خضوع عبادت کی روحانیت ہے کہ بڑی عاجزی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرے، اور یہ دل عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اعتکاف کرنے کے ذریعے بڑی آسانی سے۔ اسی طریقے پر آخرت کی فکر بڑی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کے پیش نظر دنیا نہیں آخرت ہے، تو آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر کا پیدا ہو جانا، دل کی اصلاح ہو جانا، یہ تو ایک اہم اور بڑی عبادت اور بڑی صفت ہے جو کہ ولیوں کی صفت ہوتی ہے۔ یہ صفت بھی اس شخص کو اعتکاف کرنے کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور 90 چیز یہ ہے کہ جب یہ اعتکاف یہ سمجھ کر رہا ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ 10 دن تک اٹھتے بیٹھتے عبادت کرتے ہوئے ذہن میں یہی ہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حاصل ہوگا۔ اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حاصل ہو جائے،
تو اس کا مقام و مرتبہ بیان کرنے اور بتلانے کی ضرورت نہیں، وہ دنیا میں سب سے الگ اور نمایاں ہوتا ہے، اور یہ موقع اس کو اعتکاف کرنے کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل اور پریکٹس ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی۔ ایک آدمی کسی عیب اور لت کا عادی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اگر یہ دنیا کے گناہوں کا عادی ہے تو 10 دن دنیا کی ان برائیوں سے، گناہوں سے کٹ کر اللہ کے در پر پڑا رہا تو اس کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر 10 دنوں تک ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہا، ہر کام شریعت کے مطابق کرتا رہا۔ اگر یہ باہر بھی نکلا تو بڑی مجبوری میں، ورنہ فوراً آ گیا۔ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر رہا تو خود کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ فوائد اور یہ مواقع صرف اعتکاف جیسی عبادت سے ہی حاصل ہوتے ہیں، یہ فائدے دوسری عبادتوں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، جو بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایسی عبادت جو کہ سنت موقدہ علی الکفایہ، ایسی عبادت جس کے اتنے سارے فوائد اور مسلمان اس عبادت کو سستی اور لاپرواہی میں چھوڑ دیں، جبکہ اس کا حکم جیسا کہ بیان ہوا، اس کا حکم یہ ہے کہ اعتکاف کرنا۔ بعض علماء نے پوری بستی میں لکھا، بعض نے محلے میں لکھا۔ محلے میں کم از کم ایک آدھ آدمی یا چند افراد ضرور اعتکاف کریں۔ اگر کچھ افراد اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے یہ سنت کافی ہو جائے گی، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پوری کی پوری بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ یہ ایسی اہم عبادت، اس عبادت میں لاپرواہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے، ہر شخص ارادہ کرے۔ اگر اس مرتبہ ہمارے پاس کچھ ضرورتیں ہوں تو بلکہ کوشش تو اسی وقت کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے آئندہ زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ اور اگر اس مرتبہ کچھ ایسی مجبوریاں ہوں انسان کی زندگی میں لگی رہتی ہیں تو نیت کر لینی چاہیے کہ آئندہ اللہ میری ان مجبوریوں کو دور کرے تاکہ مجھے بھی یہ سنت اعتکاف کرنے کا موقع ملے اور یہ فوائد میں اس کے اعتکاف کے ذریعے حاصل کر سکوں، میرا شمار بھی انہی متقیوں، پرہیزگاروں اور عابدین زاہدین میں ہو جائے۔ اس لیے اس اعتکاف کو پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس اعتکاف کو زور زبردستی یا کوئی مجبور یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ اعتکاف کرنے کا موقع ملا۔ چونکہ کوئی بھی عبادت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آیا، اللہ کو اس پر پیار اور محبت آئی کہ اللہ نے اس کو اپنے در پر بلایا۔ ورنہ تو دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کون سی ایسی بات بری لگی کہ اللہ نے اپنے در سے انہیں پھٹکار دیا، اپنے در پہ نہیں بلایا، جبکہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اپنے گھر بلایا۔ یہ دنیا کے تمام مقامات، دنیا کے تمام محلوں اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے مکانات ان کی حویلیوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلایا، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ تو اعتکاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن جب تک بندہ نیت نہ کرے، ارادہ نہ کرے، اس کو اللہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندوں کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص یہ بہانہ کرے کہ دعا کرنا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عبادت کروں، نمازیں پڑھوں، اعتکاف کروں، تو یہ بہانہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرط بیان کر دی کہ پہلے اپنی اس حالت کو بدلنے کی نیت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے اس آیت کے ترجمے کو شعر کے انداز میں کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو احساس خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو پہلے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح کہنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشے کہ ہم سب اس اعتکاف جیسی سنت پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔